السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت ساری باتیں ہیں، ان میں ایک بات تو یہ ہے کہ جو میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو ساری زندگی میں سیکھا اور 50 سال کی ڈاکٹری میں سیکھا وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ انسان کا جی چاہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی پلیٹ فارم پر، کئیوں نے کتابیں لکھی، کئیوں نے انٹرویو دیے، کئیوں نے کچھ کیا، کئیوں نے لوگوں کو باتیں سناتے رہے، تو آج یہ موقع ہے کہ میں یوٹیوب پر آپ کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کروں۔ کیا آپ ان باتوں کو سنتے ہیں؟ کیا آپ کو ان باتوں سے فائدہ ہوتا ہے؟ اگر آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو مجھے سبسکرائب بھی کریں، لوگوں کو بھی بتائیں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو۔ تو میں بات کر رہا تھا موٹاپے کی۔ موٹاپے کے متعلق جو میں نے باتیں ابھی تک کی ہیں، اس میں جو بہت ساری باتوں کا ایک مجموعہ ہے وہ یہ ہے کہ موٹاپا بیماریوں کا باپ ہے، اور ہر انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ موٹاپے کا شکار ہے یا نہیں۔ اور ایک ٹرم ہے اٹ از فار دوز دے نو اٹ۔ جو میں باتیں کر رہا ہوں، اگر آپ کو ان باتوں کی ضرورت ہے، اگر آپ کوئی بندہ آپ میں سے موٹاپے کا شکار ہے، وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے، تو میری باتیں ضرور سنیں اور ان پر عمل کریں تاکہ آپ موٹاپے سے جان چھڑائیں اور ایک صحت مند اور تندرست زندگی گزاریں۔ آپ کی عمر بھی جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے، جو ہماری 50-60 سال تک ہے، جو فٹ بندے ہوتے ہیں ان کی لائف زیادہ ہوتی ہے، وہ 70-80-90 تک پہنچتے ہیں۔ تو ہم کیوں نہیں؟ اپنے آپ کو سمارٹ رکھیے گا، اپنا وزن ٹھیک رکھیے گا۔ تو اس سے پہلے میں جتنی بھی باتیں کر چکا ہوں، اب میں تھوڑا سا اس کے آگے بڑھاتے ہوئے یہ بتاتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں کون کون سے علاج ہیں۔ دوائیوں سے علاج بہت ہوتا رہا ہے۔ ہمارے سلونگ سینٹر، ہمارے لوگوں نے یہ بھی کیا کہ موٹاپے کے افراد جو شکار ہوتے تھے ان کو پیشاب آور گولیاں دیں، ان کو زیادہ پیشاب آئے اور ان کا وزن کم ہونا شروع ہو گیا۔ پھر انہوں نے پرگیٹیو دیے، ان کو جلاب لگا اور ان سے بھی ان کا جسم میں موٹاپا کم ہونا شروع ہو گیا وقتی طور پر۔ لیکن ان دونوں کی کمپلیکیشنیں تھیں، دونوں نے کوئی نہ کوئی سسٹم ڈیمیج کیا۔ تو اس ڈیمیج سے بچیے گا، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ صحیح طریقہ وہی ہے جو میں علاج کے اگلی ویڈیو میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ اور پھر جب لوگ اس پر بھی نہ آئے تو سرجیکل بھی علاج شروع ہو گئے۔ ایک سرجیکل علاج تو اس میں یہ آیا کہ اس کو ہم کہتے ہیں گیسٹرک بیلون۔ ایک منہ کے ذریعے، ناک کے ذریعے، منہ کے ذریعے اس میں معدے تک ایک نالی پہنچائی گئی، اس کے آگے ایک کیپسول سا لگا ہوا تھا، اس کیپسول کو پیچھے ہوا بھر کے ایک گیند بنا دیا گیا اور اس کو گیند کا نام رکھا گیا گیسٹرک بیلون۔ معدے میں پڑا ہوا ایک غبارہ، اور جب وہ پھول گیا تو معدہ پھولا پھولا ہو گیا۔ انسان کی وہ جو بھوک کی خواہش تھی نا، اس کو کم کر دیا گیا، تو اس کو بھوک کم لگتی تھی۔ جب وہ کھاتا تھا تو بیلون پہلے بھی پڑا ہوتا تھا تو وہ جلدی اس کا پیٹ بھر جاتا تھا، تو وہ کم کھاتا تھا اور اس کو نکالا بھی جا سکتا تھا۔ یہ کچھ دیر تک شاید دنیا میں ابھی بھی کہیں استعمال ہوتا ہوگا گیسٹرک بیلون ٹیکنیک، لیکن اٹ واز ناٹ اے ویری کمفرٹیبل ٹیکنیک۔ پھر ایک ٹیکنیک آئی گیسٹرک بینڈ۔ ایک چھوٹا سا سرجری کر کے اس کے معدے کے اوپر ایک پٹی چڑھا دی جاتی تھی، وہ اتار بھی دی جاتی تھی، تو اس پٹی سے بھی جو اس کا معدہ ہوتا تھا وہ پوری طرح پھولتا نہیں تھا، تھوڑی خوراک کے ساتھ ہی اس میں کھانے کی مزید سکت نہیں رہتی تھی، تو وہ ہاتھ روک لیتا تھا۔ تو یہ پٹی بھی دوبارہ نکالی جا سکتی تھی، لیکن یہ دو تو بڑی عام ٹیکنیکس تھی۔
یہ تو عام ٹیکنیک تھی جو لوگ کر رہے تھے، لیکن اس کے بعد جب لوگوں کو اس سے بھی زیادہ فائدہ نہیں ہوا تو ایک نئی ٹرم آ گئی، بیریاٹرک سرجری۔ بیریاٹرک سرجری شاید آج کی لیٹسٹ ٹیکنیک ہے۔ اس میں وہ ایک آپریشن کرتے ہیں جس سے معدے کا 50، 60، 70% تک معدے کو، اسٹمک کو کاٹ کر باہر نکال کر پھینک دیا جاتا ہے، تو پھر اس کی پرماننٹ اس کی جو کھانے پینے کی صلاحیت ہے وہ کم ہو کر اتنی کم ہو جاتی ہے کہ وہ سارے دن میں 3 یا 4 کپ ہی خوراک اس کی باقی رہ جاتی ہے۔ تو جو بیریاٹرک سرجری کروا لیتے ہیں وہ irreversible ہے، وہ آپ اس کو بعد میں دوبارہ اس کا ٹھیک نہیں کر سکتے۔ جب وہ سرجری ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے سرجن سے پوچھتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں اب کیا کھاؤں گا؟ اس نے کہا ابھی تو تمہارے معدے کو ٹانکے لگے ہوئے ہیں، اگر تم نے ابھی کھایا سوائے پانی کے 1 چمچ کے تو اگر وہ ٹانکے پھٹ گئے تو پھر تم بچو گے نہیں، تو ابھی تو تم کچھ دن ریسٹ کرو نا تاکہ وہ تمہارا معدے کا زخم ٹھیک ہو جائے۔ پھر وہ صبر کے ساتھ انتظار کرتا ہے، پھر اسے یہ خوشخبری ملتی ہے کہ ہاں اب تمہارا معدہ ٹھیک ہو گیا، اب تم کھا سکتے ہو۔ اچھا میں کھا سکتا ہوں، کتنا کھا سکتا ہوں؟ تو پھر اسے بتایا جاتا ہے کہ 3 یا 4 کپ کی مقدار میں سارے دن میں۔ تو وہ میری نہاریاں، وہ میرے سری پاوے اور وہ میرے کلچے اور وہ یہ سارا کچھ کیا، تو وہ میں کیسے کھاؤں گا؟ نہیں، وہ نہیں کھاؤ گے۔ تمہارے معدے کی اتنی ہی صلاحیت ہے، اس میں اتنی ہی جگہ ہے، اگر کھاؤ گے زبردستی تو وہ معدہ جب بھر جائے گا تو وہ خوراک کی نالی میں ٹھہرنا شروع کر دے گا اور تھوڑی دیر کے بعد تمہارا دل متلائے گا اور پھر تم جا کر تمہیں الٹی کرنی پڑے گی۔ میں نے سنا ہوا ہے کہ ایک خاتون کہہ رہی تھی کہ میں کھاتی ہوں پھر بھی، اور وہ جب میرے خوراک یہاں تک آ جاتی ہے تو پھر مجھے مجبوری جا کر بیسن پر جا کے الٹی کر کے وہی خوراک کو باہر نکالنا پڑتا ہے، تو وہ مجھے چین ملتا ہے۔ تو ساری گیم کیا ہوئی کہ بس کھائے جا رہے ہیں، اور جب وہ بالکل فل ہو گئے ہیں تو جا کے الٹی کر دی ہے، تو تھوڑی دیر تک طبیعت خراب ہو گئی، لیکن یہ تو سکون ہو گیا نا کہ میں نے کھایا تھا۔ جتنی بھی دوائیاں میڈیسن استعمال ہوتی ہے وہ بھی انسان کے لیے نقصان دہ، اور یہ سرجیکل میتھڈز جو ہیں جو اس وقت یوز ہو رہے ہیں یہ بھی کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے۔ اس میں انسان اتنے پیسے خرچ کرے اور اس کے بعد مطلب تو یہی ہوا نا کہ کم کھانا ہے، اور اگر ہم موٹاپے کا شکار یہ بات سمجھ لیں کہ ہمیں اس طریقے کو اختیار کرنا چاہیے جس میں ہمیں کوئی کسی بھی قسم کا نقصان نہ ہو، تو وہ بہتر ہے، یا ہمیں ایک ضد کرنی چاہیے کہ ہم نے کھانا ضرور ہے؟ تو راستے تو کھلے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہدینہ السبیل اما شاکرا و کفورا۔ اللہ کرے کہ میں نے صحیح پڑھا ہو کہ ہم نے تو انسان کو رستے بتا دیے ہیں، چاہے وہ شکر گزار بنے یا نہ بنے، ایسا ہی کوئی مطلب ہے۔ تو بہترین اپنی صحت بنانے کے لیے، اپنے آپ کو تندرست رکھنے کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ایک ریشنل زندگی گزاریے گا۔ ایک جو صحیح طریقہ ہے وہ طریقہ یہی ہے کہ آپ کیلکولیٹ کریں یا ڈاکٹر سے کیلکولیٹ کروا لیں کہ آپ کو کتنا کھانا چاہیے، آپ کو کتنی ایکسرسائز کرنی چاہیے۔ خوراک کا متعلق احتیاط کرنا اور ایکسرسائز کرنا۔ اگر کوئی انسان اپنے حالات و واقعات، اپنے وسائل، اپنے ٹائم کے حساب سے اگر اس پر نظر رکھے تو وہ یقینی طور پر ایک بہترین صحت مند زندگی گزار سکتا ہے۔ وہ اسمارٹ بھی ہوگا، وہ طاقت بھی ہوگا، وہ طاقتور بھی ہوگا، وہ خوبصورت بھی ہوگا۔ آپ کو موٹاپے کا شکار بندہ صحت مند اور خوبصورت نظر نہیں آئے گا۔ کسی کا پیٹ بڑا ہوا، کسی کا ہپ بڑی ہوئی، اور اگر اس نے شرٹ اور پینٹ پہنی ہوئی ہے تو شرٹ کے
पैंट के ऊपर से उसका पेट लटक रहा, आप कैसा बनने चाहते हैं? जवान हो के बकाए दुआ मिलती है। फिटनेस बहुत ज़रूरी है। फ्यूचर बिलोंग टू फिटनेस। सेहतमंद जिस्म के साथ सेहतमंद दिमाग भी होता है। अपने आप को सेहतमंद रखिएगा। अल्लाह आपको सेहत, तंदुरुस्ती और आफियत वाली ज़िंदगी दे। मेरी आपसे यही एडवाइस है आपको, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं जो कोशिश कर रहा हूँ तो ये हमारा इसी सिलसिले में जो है ये बेहतरीन सेहत का एक मैसेज है, आप इसे यूज़ कीजिएगा। इट इज़ वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड में है। इससे आप किसी भी इंटरनेशनल ब्रांड से इसको शेयर कर सकते हैं, इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। इट इज़ नॉट लेस एनीथिंग। खुदा हाफिज़, बहुत खुश रहिएगा।